کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں شراب جوئے کی حرمت کو بیان کیا، اس کے بعد والی آیت میں فرمایا قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. اللہ نے شراب اور جوئے کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے. غور سے سنیے، اللہ کا کلام ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہاں اللہ نے کہا شیطان چاہتا ہے، یہ نہیں کہا انسان چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے شیطان؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دلوں میں آپس میں دشمنی اور نفرت پیدا کر دے. گناہ بہت سے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں انسان کو مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، وہ عارضی ہی صحیح. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں لذت نہیں ہوتی، وہ گناہ ہے انسان بھی اسے پسند نہیں کرتا. شراب، زنا، جوا، یہ موبائل پر بیٹھ کر گندی تصویریں دیکھنا، جو اس کا عادی ہوتا ہے اس کو لت لگ جاتی ہے، مزہ آتا ہے. اس میں تو مزہ آتا ہے اس گناہ میں. لیکن لڑائی جھگڑا، کوئی کتنا بھی لڑنے والا انسان ہو، نیچرلی فطری طور پر کوئی بھی انسان لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ لڑائی جھگڑا بہت زیادہ دنوں تک نہیں چلتا، کشیدگی ہوتی ہے، پھر امن ہو جاتا ہے. اس کے بغیر زندگی کی گاڑی بھی نہیں چل سکتی، اور بھی اسباب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم انسان نہیں، شیطان چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہارے دلوں میں بغض، عناد اور نفرت پیدا کرے. کیسے؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں. یعنی شراب اور جوئے کی لت آپ کو لگائے، اس عادت میں ڈالے، اور اس کے ذریعے سے آپ کے درمیان جھگڑا لگائے، نفرت پیدا کرے، مسلمان کو مسلمان کے خلاف کھڑا کرے. کئی پوائنٹ ہے، غور کرنے کی بات. شیطان جھگڑا اور نفرت ڈالنا چاہتا ہے. اور کس چیز سے؟ شراب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بندہ، مسلمان بندہ شراب پینے لگا، جوا کھیلنے لگا، تو شیطان، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شیطان کے لیے یہ بس نہیں ہے، کافی نہیں ہے، اس پر بس نہیں کرتا، اس کو اس میں مزہ نہیں آتا. ہم کو مزہ آ رہا ہے. شیطان اس گناہ کو ذریعہ بنا کر اس سے بڑا گناہ، یعنی مطلب یہ کہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے کہ مسلمان سے نفرت کرے، عداوت رکھے. شیطان کو پسند ہے شراب اور جوئے سے کہ کو ذریعہ بنا کر اس گناہ میں ڈالتا ہے کہ مسلمان سے آپ نفرت کریں، تمہارے درمیان نفرت اور عداوت ڈال دے. اور پھر کیا کرے شراب اور جوئے کے ذریعے؟ کہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے. ہاں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل میں لگے ہیں، دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو گئی، ہاں پڑھ لیں گے، پھر دیکھتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں، چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ شیطان کا طریقہ ہے، بہکاوا ہے کہ دھیرے دھیرے نیچے اتارتا ہے اور چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. شراب اور جوئے سے اختلاف کی، یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپس کی دشمنی، عناد اور بغض، یہ شراب اور جوئے سے بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے، شیطان کو پسند ہے. تو جب ہم نفرت کرتے ہیں کسی مسلمان سے تو شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. کوئی مومن بندہ، ایمان والا، آخرت پر، جنت اور جہنم پر یقین رکھنے والا، کیا یہ پسند کرے گا کہ اللہ ناراض ہو اور میرے ذریعے سے شیطان خوش ہو؟ حضرت جابر کی روایت ہے، اسی آیت کی تفسیر میں شیطان کے پسندیدگی والی بات بیان کر رہا ہوں. حضرت جابر کی روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے. ہر روز ابلیس جو ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسی ویسی نہیں ہے، ہاں صحیح حدیث. ابلیس اپنا عرش، اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے. ثم یبعث سرایاہ، اور وہاں سے پھر اپنے چیلے چاپڑوں کو، اپنے گروہوں کو، دستوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں میں فتنے پھیلاؤ، بہکاؤ، گمراہ کرو، برائی اور شر پھیلاؤ. ہاں، پھر اس کے بعد فَأَدْنَاهُمْ، اب پھیلا کے جب کام کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں ابلیس کے پاس، اس کی فوج کے لوگ، اس کے چیلے چاپڑے، تو فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً. اللہ کے رسول نے یہ جامع جملہ فرمایا کہ اس کے نزدیک شیاطین میں، اس کے جو چیلے چاپڑے ہیں، ان میں سب سے زیادہ قریب مرتبے والا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنے اور گناہ میں مبتلا کرنے والا ہوتا ہے. جس شیطان نے بڑا کام کانڈ کیا ہو، کروایا ہو، وہ ابلیس کے نزدیک زیادہ مقرب اور عزت والا ہے. تو اب اللہ کے رسول نے آگے فرمایا یجیء احدہم فیقول، ان میں سے ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا ایسا فتنہ پیدا کیا، فلاں کو شراب پلا دیا، فلاں سے یہ کرا لیا، فلاں سے یہ گناہ کرا لیا. تو فیقول، وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، کوئی تیر نہیں مارا،
آگے کہتا ہے قال، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثم یجیء احدہم، پھر ان شیاطین میں سے ایک آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے اپنے سردار سے کہ ما ترک فیقول، میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جو ہے اختلاف پیدا کیا، ہاں ما ترک تو ہو، اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ فرقت بینہ و بین امرأتہ، اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی کروا دی، طلاق اور خلا کروا دیا۔ جب وہ یہ بات بیان کرتا ہے قال فیدنیہ منہ، ابلیس اس کو اپنے سے قریب کرتا ہے، ویقول نعم انت، تو نے کام کیا، تو بڑا کیا تو آدمی ہے۔ غور فرمائیں کہ ابلیس اپنے چیلوں کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، اور بہت سارے کارناموں کو سننے کے بعد، گناہوں کا ذکر سننے کے بعد، اس گناہ کو پسند کرتا ہے کہ ایک آدمی نے میاں بیوی میں جھگڑا لگایا اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ یہ اختلاف اب یہاں نہیں رکے گا۔ جب طلاق ہوتا ہے تو صرف میاں بیوی، مرد اور عورت نہیں الگ ہوتے، دو خاندان جدا ہوتے ہیں۔ دو خاندان جدا ہوتے ہیں تو نفرت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کوششیں ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے، اپنا دماغ، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اسی میں لگایا جاتا ہے کہ کیسے اس کو رد کیا جائے، بے عزت کیا جائے، اس کو نیچا دکھایا جائے، کیس لڑا جائے، کچہری جایا جائے، اس کے اوپر جرمانہ لگوایا جائے، اور یہ کیا جائے۔ یہ سلسلہ بنتا ہے۔ شیطان کچھ لوگوں کو شرک اور بدعت میں مبتلا کر کے ان کو عمل سے برباد کرتا ہے۔ ایک آدمی کوئی دن تہجد نہ چھوڑے، کروڑوں روپیہ صدقہ و خیرات دے دے، سب نیکیاں اور فرائض اور نوافل پہ عمل کرے، لیکن اگر شرک اکبر کے سارے عمل برباد، قرآن کی آیتیں اس پہ دلیل ہے، کل پرسوں بیان ہوا ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ تو شرک اور بدعت کرا کے کچھ لوگوں کی ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے، شرک کراتا ہے اور کچھ نیکیاں کرا کے اس کو خوش فہمی میں ڈالتا ہے، ارے تو اتنی عبادت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، فضائل پہ عمل کر رہا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ اب وہ شرک کر رہا ہے اور خوش ہے کہ میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں، شرک سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اس کو اطلاع نہیں ہے۔ شیطان کی یہ چال ہوتی ہے۔ اور دوسرے کچھ لوگ ہیں ہم جیسے کہ ہم کو شیطان لڑاتا ہے آپس میں، اب جب ہم لڑیں گے تو اپنا دماغ، اپنی صلاحیت، اپنا وقت لڑنے میں لگائیں گے تو اخلاص ختم ہو جائے گا۔ اب ہماری جھگڑا نام لیتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی چندہ کر رہا ہے، وہ اصل میں اپنی جیب بھر رہا ہے، اور میں دین کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، دین کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے، میرا وہ دشمن ہے اس لیے اس کے عیب نکال کر دین کے نام پر اس کو بدنام کرتا ہوں، اس کے کام کو روکتا ہوں۔ وہ تقریر کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، ارے دکھاوا ہے، ارے ایسا ہے، اس کو تقریر نہیں کرانا چاہیے۔ میں اب خود کام نہیں کر رہا ہوں اور کرنے نہیں دے رہا ہوں، میرا دماغ اسی میں لگا ہے، رکاوٹ پیدا کر رہا ہوں۔ ہم آپس میں جھگڑا کر کے عمل ہی نہیں کرتے، اور اپنی صلاحیت، وقت، قیمتی زندگی کا جو وقت ملا ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنے، توحید کو پھیلانے، شرک کو مٹانے، سنت اور بدعت کے معاملے کو آگے بڑھانے، اور اس کے معاملے میں جو اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو نیچا اونچا دکھانے میں ٹائم لگا دیتے ہیں۔ خلوص ختم، نفس کی پیروی اور اپنے عمل کو چھوڑ دیا، زیادہ تعمیری قوم اور ملت کے فائدے کے کام چھوڑ دیا، تو یا تو عقیدہ بگاڑ کے شیطان عمل برباد کر دیتا ہے، یا اختلاف اور اتحاد سے دور کر کے، اختلاف میں ڈال کر نفرت پیدا کر کے عمل سے ہی دور کر دیتا ہے۔ پورے امت کے مسلمانوں کی یہی کہانی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔